السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، انسانی معاشرہ اپنے افکار و نظریات، اعمال اور رویے میں سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ سرگرم تحریکیں اور ادارے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ کی ایک اہم تحریک بھکتی مت کا جائزہ لیں گے، اس کی تعریف، پس منظر، امتیازات و خصوصیات اور مثبت و منفی اثرات پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سن 15 ہجری میں ہوئی۔ سب سے پہلے مسلمان عرب تاجروں کی دعوت پر لبیک کہنے والے جنوبی مغربی سواحل کے علاقے مالدیپ، سرندیپ، لنکادیپ اور مالابار کے لوگ تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کی دعوت پورے ہندوستان میں پھیلنے لگی۔ ابتدائی چند صدیوں میں جو مسلمان ہندوستان آئے اور جنہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی وہ 4 طرح کے تھے۔ نمبر 1 عرب تاجر، نمبر 2 عرب فاتح، نمبر 3 مبلغین اسلام، نمبر 4 ترک فاتح۔ انہی جابازوں کی پہم محنتوں اور کاوشوں سے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور اہل ہند پر مندرجہ ذیل طریقوں سے اثر سامنے آیا۔ نمبر 1 خاصی تعداد اسلام کے سادہ، سچے اور عملی اصولوں سے متاثر ہو کر مسلم سماج کا جز بن گئی۔ نمبر 2 کچھ لوگ اپنے آبائی مت سے تعلق کے باعث اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے اور اپنی پرانی ڈگر پر چلتے رہے۔ نمبر 3 کچھ لوگ اسلام کی بنیادی تعلیم اور اس کی خوبیوں سے متاثر تو ضرور ہوئے مگر جرأت کی کمی اور بعض دوسری سیاسی مصلحتوں کے باعث اپنے مت کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے بلکہ اپنے آبائی مت میں اسلام کی بہت سی باتوں کو شامل کر کے ایک نیا مت چلایا جسے بھکتی مت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھکتی مت یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ پہلا بھکتی جس کا مطلب ہے عبادت اور دوسرا مت جس کا مطلب ہے مذہب یعنی بندگی کا مذہب۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے اس کو درج ذیل سطروں سے سمجھا جا سکے گا۔ بھکتی مت کی بعض اہم خصوصیات جیسے ایک خدا پر یقین اور خدا پرستی ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، بت پرستی غلط ہے کی وجہ سے اس مت کا نام بھکتی مت رکھا گیا۔ ہر مت اور تحریک کے اپنے کچھ اہم قوانین اور خصوصیات ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا اس کے علمبرداروں کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مت کی بھی کچھ اہم خصوصیتیں تھیں۔ نمبر 1 ایک خدا پر یقین۔ نمبر 2 خدا پرستی ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، بت پرستی غلط ہے۔ نمبر 3 سارے انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے سب برابر ہیں۔ نمبر 4 سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 5 گروؤں سے غیر معمولی عقیدت ہونی چاہیے۔ نمبر 6 گرو وہ ہے جو دلوں کے شکوک مٹا کر ایک خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھائے۔ نمبر 7 تمام مذاہب خدا کو پہچاننے کے ذرائع ہیں اس لیے سب سچے ہیں۔ نمبر 8 مذاہب بظاہر مختلف نظر آتے ہیں لیکن سب کی منزل ایک ہے یعنی خدا تک پہنچنا یا نجات حاصل کرنا۔ اس مت کے علمبرداروں میں رامانج، رامانند، چیتنیہ، کبیر اور گرو نانک بہت مشہور ہوئے ہیں۔ رامانج نے جنوبی ہند میں، رامانند اور ان کے شاگرد کبیر داس نے شمالی ہند میں، چیتنیہ نے بنگال میں اور گرو نانک نے پنجاب میں اس مت کی اشاعت کی۔ خصوصیتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کے باعث اثرات مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے دماغ اور سوچ کے موافق ہی اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اس مت کے بھی اثرات ہوئے جو مثبت بھی تھے اور منفی بھی۔ مثبت اثرات: نمبر 1 بت پرستی کا زور کھٹا۔ نمبر 2 ذات پات کے کچھ بند ڈھیلے ہوئے۔ نمبر 3 اپنے مخالف عقیدے کے لوگوں کے خلاف کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ نمبر 4 علاقائی زبانوں میں پرچار کے باعث اس زبانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ نمبر 5 غیر مسلموں کو مختلف رسوم اور توہمات سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ منفی اثرات: نمبر 1 گروؤں سے غیر معمولی عقیدت نے خدا پرستی کی جگہ گرو پرستی اختیار کر لی۔ نمبر 2 رواداری کا غلط مفہوم رائج ہوا۔ باہم متضاد اور مخالف باتوں میں سے ہر ایک کو صحیح قرار دینا رواداری کہلایا۔ نمبر 3 تمام مذاہب سچے ہیں۔ اس اصول کی اشاعت نے سیدھا اور سچا راستہ تلاش کرنے کی صورت کے احساس کو بہت گھٹا دیا، چنانچہ دین حق کی اشاعت میں اس سے کافی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ یہ وہ مثبت و منفی اثرات تھے جن سے غیر مذاہب کے لوگ متاثر ہوئے، لیکن کچھ مسلمان بھی اس کی چند خصوصیتوں سے متاثر ہو گئے اور راہ حق سے بھٹک گئے۔ بعض جاہل اور دین سے ناواقف مسلمان وحدت ادیان کے قائل ہو گئے، تمام مذاہب کو ایک جیسا شمار کرنے لگے جبکہ دین حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رام رحیم اور قرآن و قرآن کو بھی ایک جیسا ماننے لگے جبکہ ان کے تصورات اور تعلیمات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریک کے اثرات بہت عمیق اور ہماگیر ہیں، اس میں بڑی کشش ہے، اس لیے اس کا گہرا مطالعہ اور نسل نو کے ایمان و یقین کی حفاظت کی منظم منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔